حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، ماہیس اور یعقوب۔ ماہیس باپ کا لاڈلا بیٹا تھا اور یعقوب ماں کا پیارا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی فرمائش کی۔ والدہ نے یہ بات سنتے ہی حضرت یعقوب کو بتایا اور کہا کہ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور باپ کے لاڈلے بیٹے بن جاؤ اور دعائیں لو۔ جب بڑا بھائی ماہیس شکار سے واپس آیا تو یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یعقوب نے والد کو گوشت کھلا دیا اور دل میں بھائی کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے والدہ نے حضرت یعقوب کو ان کے ماموں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب سفر میں ہی تھے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور کھلی جگہ میں پتھر کا تکیہ بنا کر سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فرشتے آ جا رہے ہیں، اور اسی دوران اللہ نے کہا، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا، پھر تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ روایت کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو بہت خوش ہوئے اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس گھر پہنچا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤں گا اور اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، اور اس پتھر پر تیل لگا کر نشانی لگا دی تاکہ پہچان سکوں۔ جب آپ اپنے ماموں کے پاس گئے تو کئی سال تک وہاں رہے۔ آپ کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ آپ نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ان کے ماموں نے کہا کہ 6 یا 7 سال تک تم میری بکریاں چراؤ، پھر میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ آپ شرط کے مطابق بکریاں چراتے رہے۔ جب وقت پورا ہوا تو ماموں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ ماموں نے چھوٹی بیٹی کی بجائے بڑی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی۔ جب آپ نے اس بارے میں اپنے ماموں سے بات کی تو آپ کے ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب نے جب راحیل کی شادی کی بات اپنے ماموں سے کی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں مزید 7 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ آپ نے مزید 7 سال بکریاں چرائی، پھر 7 سال بعد آپ کی شادی راحیل سے ہوئی۔ شادی کے بعد آپ نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا۔ آپ اپنے وطن کنعان، جسے آج فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ اس سفر میں روانہ ہوئے اور راستے میں اس جگہ پر رکے جہاں آپ نے خواب دیکھا تھا اور منت مانی تھی۔ پھر آپ نے وہ پتھر تلاش کیا جس پر تیل لگایا تھا اور اس جگہ پر اللہ کا گھر بنایا جسے آج بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی اور آگے چل کر انہی سے 12 قبیلے بنے۔ بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد ہے کیونکہ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہتے تھے اور اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت بی بی سارہ اور دوسری بی بی ہاجرہ تھی۔ حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام اسحاق رکھا اور ان کے بیٹے یعقوب ہوئے جو آگے چل کر ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کی نسل میں حضرت دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی، اور اسی بنی اسماعیل کے قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی تکلیف اور غم کی زندگی گزاری۔ پہلے بڑے بھائی کے ڈر سے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر چلے گئے اور وہاں 20 سال تک رہے، پھر اپنی پیاری اور چہیتی بیوی کے انتقال کے غم میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بہت لاڈلے بیٹے تھے جس کو 10 بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے آگے بیچ دیا تھا۔ اس وجہ سے آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی سال بچھڑے رہے۔ روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال روتے رہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔
اور ان انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔